بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ محترم میاں اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، سابق ممبر قومی اسمبلی اسلام آباد، محترم حافظ جابر علی خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، اور میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، شینکا وہ گاؤں اور وہ مقام ہے جہاں میں جب بھی آتا ہوں مولانا ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہمیں ستاتی بھی ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی دین کے لیے جو خدمات ہیں، وہ بھی ذہن کے اندر آتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اس شینکا گاؤں کے اندر اس مقام پر کھڑے ہیں، اور ان مدارس کی صورت میں، ان سکولز کی صورت میں جو خدمت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، آج اسی طرح سے جاری اور ساری ہے، اور اسی کام کو لے کر ہمارے حافظ جابر علی خان صاحب بھی اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وہ مشن ہے، یہی وہ کام ہے جو پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جاری ہے، یہی وہ حق و باطل کی کشمکش ہے جس کے اندر میں اور آپ بھی کھڑے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کفر کے اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں، اور کفر کے لیے اس ملک کے حکمران اور اسلامی دنیا کے اکثر و بیشتر حکمران کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اسی طرح سے طلوع ہوتا رہے گا اور اسی طرح سے غروب ہوتا رہے گا، اسی طرح سے اسلامی انقلاب اور پوری دنیا پر انقلاب، اسلام کا انقلاب انشاءاللہ ضرور برپا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ ظلم کا نظام جو آج پوری دنیا پر جاری اور ساری ہے، جس نے انسانیت کو تباہی کا راستہ بتایا ہے، جس نے انسانیت کو کوئی فلاح نہیں دی، بلکہ اس کے مقابلے میں انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج وہی نظام جس کو یورپ میں رہنے والا آدمی بھی اس کی تباہ کاری سے محفوظ نہیں ہے، افغانستان، عراق، دنیا کا ہر کونا آپ دیکھیں، اس کے نتیجے میں ظلم کا نظام ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے آج پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں جو جدوجہد کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی کلمے کے نظام کو، اسی دنیا کی فلاح اور انسانیت پر مبنی نظام کو اپنی یونین کونسل سے، اپنی وارڈ سے، اپنے صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں، تگ و دو کریں، اور اسی کے اندر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور آج جو امریکہ اور اس کے حواری پوری دنیا پر حملہ آور ہیں اور پوری دنیا پر اسلام کا نام مٹانا چاہتے ہیں، اسلامی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلامی اداروں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے اس سے پہلے کہ دنیا میں غالب آئے، ہم اس پر حملہ آور ہو کر اس کو اپنے اپنے مقامات کے اوپر، اپنی اپنی جگہوں پر ختم کر دیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے جو ہے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں،
لیکن یہ اس چراغ کو بجھا نہیں سکیں گے. یہ ان کی بے وقوفی ہے، یہ نادان ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ نظام جو انسانیت کی فلاح کا نظام ہے، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے دیکھ لی، اپنے جدید جو ہے وہ ہتھیار استعمال کر کے اس امت کو تباہ و برباد کرنے کی ساری کوشش کرنے کے باوجود آج یہ جو کچھ دنوں پہلے لندن میں کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس کا کیا مقصد تھا؟ وہ جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، انہی طالبان کے ساتھ انہوں نے وہاں لندن کے اندر مذاکرات کرنے کے بارے میں سوچ وچار کی ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ طالبان جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے یہ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی ساری ٹیکنالوجی، اپنے سارے وسائل استعمال کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان طالبان کو جو اللہ کے نام پر کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے افغانستان کے اندر امریکہ کی ساری بمباری، ساری تباہ کاری اور ہر قسم کی ظلم اور زیادتی کے باوجود ان کا مقابلہ کیا ہے، وہ آج بھی اس میدان کے اندر موجود ہیں. اور ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں جہاں وہ جائیں گے، جہاں جہاں پر وہ حملہ آور ہوں گے، وہ شمالی وزیرستان ہو، وہ جو ہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات ہو یا افغانستان کی سرزمین ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اور انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ ہم یہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں جب اس خطے کے اندر ان غجور لوگوں کے مقابلے کے اندر جب انگریز آیا تھا، جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور وہ جب اس خطے میں ناکام ہوا تو پھر اس کی زمین جو ہے وہ اس کی پوری دنیا پر جو سلطنت اور حکومت تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی تھی. اور اس کے وہ جب واپس مڑا تو اس کے اندر وہ انگریز اور وہ برطانیہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسی برطانیہ کی آج یہ حالت ہے کہ اس کے اندر سورج طلوع نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین آیا، جس کا بہت چرچا تھا کہ یہ وہ برفانی چیتا ہے کہ جہاں پر جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آتا، اس سے آگے چلا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ وہ سوویت یونین اس سرزمین پر جب ناکام ہوا تو پھر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ساری ریاستیں آزاد ہو چکی تھی. وہ جو USSR تھا وہ ایک چھوٹا سا ملک روس کی شکل میں آج دنیا کے نقشے پر موجود ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ افغانستان کے اندر جو امریکہ آیا ہے، اس نے بھی اپنی تباہی کا راستہ اختیار کیا ہے. یہ بھی اب انشاءاللہ 51 اور 52 ریاستوں کے اندر تبدیل ہوگا. یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. اور آج ان کے دانشوار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم عراق کے اندر گئے تھے تیل لینے کے لیے، تم افغانستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، تم نے اپنے عوام سے یہ کہا تھا، لیکن وہاں سے نہ تیل آ سکا بلکہ وہاں سے تو جو ہے وہ ہمارے فوجیوں کی لاشیں واپس آ رہی ہیں. اور ہم اس جنگ کو اب مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے، اس جنگ کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حق و باطل کی وہ جنگ ہے جو آج پاکستان کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، دنیا کے ہر خطے کے اندر جاری ہے. لیکن ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جماعت اسلامی پاکستان نے ایک اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنا کردار رکھا ہے. حافظ جابر علی خان صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے، جو اللہ رب العالمین نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ایک مومن کی حیثیت سے تقاضا کیا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال کو پیش کرو، اپنے وقت کو پیش کرو. انشاءاللہ
یہ جو بہت طاقتور نظر آتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے نیچے جو ہے وہ زمین سرک جائے گی۔ یہ ریت کے محلات بنانے والے ہیں جو دشمن کی جنگ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ اس نے آج جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو آپریشن وزیرستان کے اندر ہو رہا ہے، اس سے پہلے سوات کے اندر ہوا، اس سے پہلے بنیر کے اندر ہوا، یہ سارے آپریشن ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے اس کے لیے اعداد و شمار جاری کیے، آپ نے وہ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے سے سنے اور پڑھے ہوں گے کہ ان کے اندر فوجیوں، ہماری وہ بھائی ہیں فوجی، ان کی ہلاکتیں جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ان پر اپنے سارے وسائل کے باوجود کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ہر گلی اور محلے سے ایک جدوجہد جو ہم جماعت اسلامی نے شروع کی ہے کہ گو امریکہ گو کی تحریک جو ہے کہ اب امریکہ کو اس خطے سے نکلنا ہوگا، اس کے لیے عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم اس دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے اس خطے سے بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اللہ کا نظام، اللہ کا دیا ہوا کلمہ جو ہے وہ غالب ہوگا، اور یہ ناکام اور نامراد ہوں گے، اور یہ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، جو منافق حکمران ہیں، یہ بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ان کے لیے بھی اب پاکستان کی کسی جگہ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی جوسی سے لے کر، اپنے صوبائی حلقے سے لے کر، اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے لے کر اس بات کی جدوجہد کریں کہ ایسے فقیر لوگوں کو، حافظ جابر علی خان صاحب جیسے لوگوں کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ رائے عامہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ بڑے بڑے کھڑپین جو ہیں، یہ بڑے بڑے پہلوان جو ہیں انشاءاللہ زیر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا، جس کے نتیجے میں انسان لوگوں کو، عام آدمی کو انصاف میسر آئے گا، اس کو اس کا حق مل سکے گا، اور کوئی ایسا بدماش اور ڈاکو نہیں ہوگا اس ملک کے اندر جو ملک کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کرے، اپنے لیے خرچ کرے اور غریب عوام کا خون چوسے۔ اس نظام کی جدوجہد کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔